الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلوات والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ یا سارے بندے صلوات نہیں پڑھ رہے، یہ شاید میری سماعت خراب ہو گئی، صلوات سارے پڑھو مل کے بلند آواز سے۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ اب جتنا وقت مجھے دعائیں وغیرہ مانگنے پہ سارا گزار کے یہاں تک آنا تھا، وہ وقت ویسے ہی ہو گئے، اس لیے میں نے ڈائریکٹ بات شروع کر دی۔ ہے کون جو صاحبان کل تشریف لائے تھے، انہیں پتہ ہے میں نے کہاں مجلس کل ختم کی تھی، اور سمجھیں اس سے ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ کل کی ساری مجلس کا نچوڑ ہے نا، یہ ایک مصرے میں پیش کر رہا ہوں، سارا بتاتا رہا ہوں کون کون آتا رہا، کیسے کیسے پریشان ہو کے گھبرا کے واپس جاتا رہا۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ شفیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سارے لا رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں تو میری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ ہے کون جو، میں ایک فضیلت اپنے بادشاہ حسین کی پڑھنے لگا ہوں، ابتدائی مجلس ہے، ہر بندے کو، ہر جوان بزرگ کم سن بچے تک میں یہ اس بات کی کھلی چھوٹ دے رہا ہوں، اگر میرے مالک حسین کے علاوہ حسین سے پہلے یا آج تک یا قیامت تک کسی اور ہستی کے اندر یہ شان ہو، چلو حسین کے گھر کے باہر کیا، حسین کے گھر کے اندر بھی کسی کے حصے یہ عزت آئی ہو تو پھر نہ خود بولنے دینا نہ ساتھ والے کو بولنے دینا، جس کا ہاتھ اٹھ گیا ان ہاتھ نب کے تھلے کر دینا، بے داد علی گلی نہیں، یہ تو فلاں کی شان بھی ہے، یہ تو عزت فلاں کے حصے بھی آئی ہے۔ اگر حسین کا کوئی شریک نہ ہو تو جو نہ بولے وہ پھر طے کر لے بھی میں پتہ نہیں کس معیار پہ بیٹھا۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ ہے کون جو بسائے گا توجوگی؟ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ شفیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے، اور تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ بھی ہاتھ اٹھاؤ، حیدری۔ تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے۔ بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، میں غلط آکھے ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، کہیں کہیں کوئی کوئی علیہ السلام تھا، ہاں کوئی کوئی علیہ السلام تھا۔ بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، بادشاہ حسن کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے۔ میرا مالک پتہ نہیں کس ذات کا نام ہے، حسین سمیت کربلا میں 72 ہیں اور کوئی رضی اللہ نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ میں شاید یہ جملہ 5 منٹ ٹھہر کے کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا دل کر رہا میں ہونے ہی آنکھا دے بندے میرے نال ہونی ٹور پہن کے میں اتنا تو یقین ہے، میں نے
بادشاہ کے لشکر میں عباس بھی علیہ السلام ہے، جون بھی علیہ حسین نے فرق رکھا ہی نہیں۔ عباس بھی علیہ السلام جون بھی علیہ السلام عباس بھی علیہ السلام جون بھی علیہ السلام حبیب بھی علیہ السلام اکبر بھی علیہ السلام کوئی رضی اللہ نہیں۔ ایک کافی طویل عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ حسین منی وانا من الحسین کی روح سے حسین بھی تو محمد ہے، حسین منی کی روح سے کلنا محمد کی روح سے حسین بھی محمد ہے۔ تو جب اس محمد کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ میرے کو جڑا جواب آیا ہوں میں تو ہم دسنا تھوڑے جو کسے ایک کو لی ہو دے تو بہتر ہو یا تو میں دسیا میں اپنے والا کاٹ کے اس کے والا پڑھا کروں گا، اس کا نام لے کے پڑھوں گا، اگر نہ ہوا تو جو مجھے سمجھ آیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ڈھیر ساری رضی اللہ، اس کے ساتھ ایک بھی نہیں، سارے علیہ السلام ہیں۔ اور جڑا بندہ مولوی نو چاہ پیاندہ نہ کھوز خالص دو دی دو دفتی قبلہ کوئی آ ہو، قبلہ کو دین دی گالتے دسو، او دے اللہ کرے سیر تو لنگ جائے، او اللہ کرے نہ بولے، او دی داد میرے ہستے تیر دا کم کرے گی۔ جس بندے نے فقیر کا دروازہ پکڑا ہے وہ بندہ ایک بولے تو میری زندگی بات جائے گی۔ ایک فقیر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور وہ بھی محمد، یہ بھی محمد، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، وہ بھی صاحب اقتدار، یہ بھی صاحب اقتدار، وہ بھی صاحب اختیار، یہ بھی صاحب اختیار، وہ بھی اللہ کا ولی، یہ بھی اللہ کا ولی، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، وہ بھی حجت، یہ بھی حجت، وہ بھی محمد، یہ بھی محمد، وہ اپنے لشکر کا سپہ سالار، یہ اپنے لشکر کا سپہ سالار، وہ بھی میدان جاتا رہا، یہ بھی میدان آیا ہے۔ لیکن فرق یہاں پہ کیوں پڑ گیا؟ جب سب کچھ ایک جیسا سیم آ رہا ہے تو وہاں پہ سارے تقریباً رضی اللہ، کہیں کہیں کوئی علیہ السلام۔ جملہ پورا پڑھ کے دادا ہے تو من سواد نہیں ہونا، جملہ پڑھ کے آدھا رکوں گا اگلا تسی پہنچو دے بولے جو ورنہ رہن دیا جائے، اس کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ، کہیں کہیں کوئی علیہ السلام کیوں؟ اس کے ساتھ دور دور تک کوئی علیہ السلام، دور دور تک کوئی رضی اللہ نہیں، سارے علیہ السلام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس فقیر نے یوں شفقت کا ہاتھ پھیرا میرے سر پہ، مجھے کہتا ہے حیدر پتر ہی کو سوچنا نہیں گل لے، رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو ساری عمر یہ کوشش کرتا رہے کہ کسی طریقے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جو حسین کے پاس 71 ہے نا، ان کے بارے میں اللہ کوشش کر رہا ہے 71 سمیت حسین مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں تو جو اللہ کو راضی کرنے والی کلاس ہے وہ اور ہے، جس کلاس کو اللہ راضی کر رہا ہے وہ مزاج ہی اور ہے، وہ معیار ہی ہے۔ یہ انفرادیت ہے میرے مالک حسین کی کہ اس کے ساتھ رضی اللہ کوئی نہیں۔ جو اس کے دروازے پہ آتا گیا ہے حسین نے اس کا حسب نسب نہیں پوچھا، اسے علیہ السلام کر دیا ہے، اس کا رنگ نسل نہیں پوچھا، اس کا ماضی نہیں پوچھا۔ ایک اور انفرادیت پڑھتا ہوں، اور جیسے کل منقبت میں نے یہاں سے شروع کی، ایک اور منقبت آج یہاں سے شروع کرتی ہوں۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں؟ زیدی صاحب میں اگر اگلا مصرع پڑھ کے 5 منٹ چپ کر جاؤں اور یہ بولتے رہے تو پھر مجھے لگے کہ میرا مصرع وصول ہو گیا۔ کون ہے میرا مالک؟ میں اس اگلے مصرع میں بتائے گا کہ کس، میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو۔
शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं, मैं उस 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 शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं। ये 3 दफ़ा सोजियों के साथ पढ़ो तो आसान होता है, एक अल्लाह बंदा पढ़े ना तो उन्हें साह चढ़ जाता है। अगर मैं साह चढ़ाया तो हम मैं तुम्हें भी साह चढ़ा रहा। मैं उस शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं। तीसरे दिन आए हो तुसी हम 3 दिनों की दाद मैंने कमिश्नर चाहिए। मैं उस शहीद मुअज़्ज़म मैंने पढ़ के वापस आ जाना तो मैं सारी रात दाद लेनी जिन्ना दी थी। मैं उस शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं, मैं उस शहीद मेरे मालिक हुसैन का कोई शरीक हुआ ये काम करने में भी तो मेरे गिरबान हाथ पाना जी। मैं उस शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं जो शाह रग में भी खंजर की मात रखता हो। दुनिया वालों सिवा हुसैन वो गयूर तो दिखा मुझको जो आप अपना ही मक्तल खरीद सकता हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे मत भी ना जिना हाथ नहीं उठा बाकी बोलो है लड़ी। शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखी जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो। सिवा हुसैन वो गयूर तो दिखा मुझको जो आप अपना ही मक्तल खरीद सकता हो। पूरी मुमकिनात की तारीख में एक अकेला सरदार है मेरा बादशाह हुसैन जिसने अपने मक्तल की कीमत लगाई है, जिसने अपनी शहादतगाह को खरीदा है, जिसने पैसे दिए, जिसने तिजारत की है। कितनी बड़ी दाद हुई उन्होंने इसको किया खान भाई इस तो बड़ी दाद हो गई। हकीकी दाद इसको कि मुमकिन ही नहीं। चलो इनका कुछ 14% तो बोलेगा, हर 100 में से 14 बोलो। मैं लगे मेरी गल पहुंच गई है। जिसने अपनी शहादतगाह खरीदी है, जिसने अपने मक्तल की कीमत अदा की है, तो फिर मुझे ये कहने का कैमरे के सामने हक है ना कि हुसैन उस गैरत और अना के खुदा का नाम है जिसने पराई जमीन पे शहीद होना ही पसंद नहीं किया। जिसने गैर की जमीन पे सर देना ही पसंद नहीं किया। कीमत लगाई, तिजारत की। अब लाहौर हर हवाले से इंटरनेशनल सिटी है। तिजारत की है हुसैन ने, खरीदी। अब तिजारत होती कैसे? बंदा ठेले से लेके किसी मिल ओनर तक चला जाए, तिजारत का मिजाज कैसे होती है? बाजार जाए, अभी भी खुला होगा, नहीं तो सुबह जाइएगा, चेक कीजिएगा, कल आके मुझे दाद दीजिएगा। मसलन भैया ये किताब कितने की है? 100 रुपए की। 80 नहीं लै लेंगे मेरा ख्याल है जेडे नहीं हिले तुम 100 की शायद 200 दे के होंगे। बेटी को हैरान कौन गल तो है ही नहीं। 80 नहीं ले लेते, दोबारा नहीं खाना। 90 ले ले, इतने की तो मेरी खरीद नहीं। 95 ले ले, मैनू बचता कुछ नहीं। 98 ले ले, इन्हें दी तो मैनू घर पैंदी। ये मिजाज है तिजारत का। मैं अगला लफ्ज़ कह के इसी पे भी मसाइब शुरू कर दूं तो मेरी फदाइल की मजलिस इसी पे मुकम्मल है, नहीं तो और घंटा भी पढ़ूं तो मेरी दाद वाला कशकोर नहीं भरेगा अगर ये लफ्ज़ आया हो गया। ये तिजारत का मिजाज है। बंदे को चीज़ की कीमत का पता हो, बंदा उसका रेट तोड़ता है। तू तो ज्यादा ले रहे उतों इन्हें दी लग जाती है। बंदे को चीज़ की कीमत का ना भी पता हो तो उसकी कोशिश यही होती है कि जो 5 रुपए बचते हैं वो बचाओ। ये तिजारत का मिजाज है। मैं तुझे बताऊं तेरे मुर्शिद हुसैन का मिजाज क्या है। तो मुहर्रम को अली का लाल करबला पहुंचा। अब्बास जी मौला जाके पता करो ये जमीन किसकी है। अब्बास ने जमीन के मालिक का पता किया। आप जाओ उसे बुला के लाओ। अब्बास जमीन के मालिक को बुला के लाए। जी मौला आपने याद फरमाया, फरमाते ये जमीन तेरी है। जी अली का लाल खरीदना चाहता हूँ, कीमत बोल। उसने कहा 30,000, हुसैन ने कहा 60,000 है।
30,000 فرماتے 60 دے مولا 60 میں تو سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 25 نہیں لے لیتا مراجی تجارت کیسا ہے آئے آئے انہا کنا تو داد سوڑ کے آوے لیتے میرا دل راضی نہیں ایتھو پڑا کلیجہ آکھے نا کس توڑے پتر لے توڑے بیر دا حق بڑھتا ہے پھر بولے جو ورنہ رہتے ہیں بادشاہ میں سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 28 کر لے 29 کر لے جو کچھ 4 پیسے بچتے ہیں وہ بچے مولا آپ نے کم نہیں کیے آپ نے پورے بھی نہیں دیے پڑھا کے بھی 30 کا 35 نہیں کیا 30 کا 40 نہیں کیا 30 کا 50 نہیں کیا جو بندہ کربلا گیا ہے وہ واجب سمجھ کے بولے کہنا نہیں گیا بول پہ کہ میں دعا کرے گا مولا ان کو ترتیب لے کے جان جی دی گل پہ کرتا مالک آپ نے پڑھا کے 30 کا 35 40 50 55 59 نہیں کیا آپ نے 30 کا ڈبل کر دیا 30 کو دگنا کر دیا اسے 2 سے ضرب دے کے 30 کا 60 کر دیا مجھے مولا سمجھ نہیں آیا اس کی طرف دیکھ کے تیرا مرشد حسین کہتا تجھے محمد کے بیٹے کے مزاج سے واقفیت نہیں ہوئی میں نے 30 اپنا دیا ہے 30 اللہ کا دیا ہے آپ اکیلے رہ گئے بھائی جان میں نے 30 اپنا دیا 30 اللہ کا دیا مولا اللہ کا 30 ہوتے ہاں اللہ کا 30 کیوں اللہ کا کم زیادہ کیوں نہیں فرماتے اس کا آپ نے جتنا اس لیے دیا ہے کہ جب تک میں نے کربلا رہنا ہے اس نے وہاں نہیں اس نے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نگلہ دیدار من میں چھوئی ہو سکتی ہے بھائی کیا بات ہے مولا یہ روحانیت اور معرفت سے بھری ہوئی آنکھوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اس کا کم زیادہ اس لیے نہیں کیا کہ جب تک میں نے یہاں رہنا ہے اس نے وہاں نہیں اس نے میرے ساتھ رہنا اگلے 2-3 جملے ایسے ہیں کہ میرا بس نہیں چلتا یا میرا دل یہ کرے گا کبھی کہ میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ وہ جملے لکھے ہیں میری بخشش آپ سے کافی نہیں بادشاہ اللہ کا 30 آپ نے دیا حسین فرماتا میں تیرا ظرف دیکھ رہا تھا تیرے کلیجے کے تسمے نہ ٹوٹ جائیں تیری برداشت کا جام چھلک نہ جائے ورنہ راز کی بات اس سے اگلی ہے داد دل کرے تے دے آجے لیکن دعا تو کمی میں نہ ہوں دے آجے میں دعا ضرور کرے جے میری پڑھ دیئے جس گل سے بادشاہ راز کی بات کوئی اس سے آگے بھی ہے فرماتے بالکل ہے مولا کیا فرماتے ظرف سنبھال میں نے اپنا 30 دیا ہے اپنی جیب سے اللہ والا 30 دیا ہے زینب سے لے کے اس لفظ کی یہ جو دعا اور دعات آئی ہے شاید اب تک کی دعات اور دعا سے سب سے زیادہ وزنی لفظ جو کبریا کا 30 تھا نا وہ میں نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھوڑی جی میری مدد کرو ذرا تو میں 1-2 گلہ کرنی ہے راز کی بات سنی میں نے اپنا 30 دیا ہے اپنی جیب سے لفظ ایک آج رات کے سرور اور مزے کے لیے نظر کر رہا ہوں آپ کے یہاں پہ اگر آپ کا جملہ محفوظ ہو گیا ساری رات عزاداری میں گزرے گی ساری رات اس جملے کا لطف رہے گا حسین فرماتے تو اسی پہ پریشان ہو گیا میرے پاس اس سے اگلی راز کی بات بھی ہے مولا میں تو یہی سوچ رہا ہوں آپ نے بی بی سے اللہ کا 30 لے کے دیے لیکن مولا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کا 30 آپ کی بہن دیتے اللہ کا 30 آپ دیتے فرماتے ہو سکتا تھا جان بوجھ کے نہیں ہو سکتا تھا اے جھولی پہ کرتا میرے پاس نہ مانگنے کے لیے جھولی سے آگے شے کوئی نہیں ماتمی نہ بولن کے تمہیں تکلیف ہوگی باقی جڑا سن ویکھن آئے وہ چوپی روے تے خیر اس سے اگلی راز کی بات میرے پاس ہے مولا وہی تو سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کا 30 کیوں نہیں دیا آپ کی بہن نے آپ کا کیوں نہیں دیا بی بی نے اللہ کا کیوں دیا آپ نے اپنا کیوں نہیں دیا حسین فرماتے وہ علی کی بیٹی سے اللہ کا 30 لے کے دینا میری مجبوری تھی ہوگا کیا فرماتے چونکہ پردے والے کا دینا تھا تو پردے والی سے لے کے دینا بھائی کیا بات ہے انہوں نے پوری مجلس سچی نہ بولو تو میں راضی ہوں
4 مصرے پڑھنے کو میں نے منقبت کھول لی. میرا دل کر رہا میں 4 مصرے اور پڑھوں. میرے اچھا میں ویسے ووٹنگ کراتا نہیں ہوں مجلس میں, کوشش حد الامکان یہی ہوتی نا آپ میں سے جو بندے ایک مرتبہ بھی کربلا گئے وہ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیں. چلو جو گئے ہیں وہ جو نہیں گئے انہیں اس بات کا بتانا. ویسے تو وہ اس حقیقت سے واقف ہے جو میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں. میرے ضمیر کی نگری کا بادشاہ ہے حسین. میں اگر بات نثر کر کے کروں نا تو پھر داد سارے بول پڑیں گے, لیکن پھر مجھے یہ لگے گا میں گل کھولی تو بولیں گا اپنا کیڑا کمال ہے, اپنے کمال تے بولو تو میں کہوں واہ واہ کر. میرے ضمیر کی نگری کا بادشاہ ہے حسین, اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے, اور کفن جو کرب و بلا سے خرید لایا ہوں اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. اور صدقے جس کا دل ہے کفن کربلا کا ملا بولو ہے میری. تے بولنا پڑتا سی یہ 4-5 اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. اسی کفن نے تو جیسے کل مجھے منقبت پڑھنے سے پہلے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا کیا حساب کتاب ہوگا, بعد میں کیا ریئیکشن ہوگا. مولا کی قسم مجھے اس کا بھی نہیں پتا کہ ان کو سننی تو میں ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے. میں جہاں پڑھ کے آ رہا ہوں میں وہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں, یہاں کر رہا ہوں اگلا مصرع پڑھوں گا آپ کو خود آٹومیٹیکلی محسوس ہوگا کہ میں نے کیوں یہ یہاں سے شروع کیا. ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے. کیسے؟ ابھی تو ماتم شہ کا نشان باقی ہے. جب تک یہ نشان ہے تب تک عقیدے کو سمجھوتا نہیں. ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے. کافی حدیث سمجھ آگئی. جان کافی ہر مصرے کے بعد آئے گا باقی ہے, باقی 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 دیکھنا کتوں کتوں کڑی کڑی چیز میں باقی کٹ کے پڑی. ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے. ابھی تو ماتم شہ کا نشان باقی ہے. ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے. پرسوں سے شبیہات کا سلسلہ شروع ہوگا, اور پرسوں سے لے کے 10 محرم تک یہ پورے 5 دن میں ایک شعر میں پڑھوں. ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے. ابھی تو ماتم شہ کا نشان باقی ہے. یہ ذوالجناح ہے, یہ جھولا, یہ مہندی اور علم, فقط حسین نہیں خاندان باقی ہے. آؤ صدقے صدقے کیا بات ہے, ہاتھ اٹھاؤ ہے حسین اکیلا نہیں. باریاں مانڈل ہو سی. ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی منخرق ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے. ابھی تو ماتم شہ کا نشان باقی ہے. مصرع پہلا پڑھ کے ایک لمحے کے لیے رکوں گا, وہ بھی تو آپ محسوس کرنا کہ میں کیوں رکے. ابھی تو ماتم شہ کا نشان باقی ہے. یہ ذوالجناح ہے, یہ جھولا, یہ مہندی اور علم, فقط حسین نہیں خاندان باقی ہے. اور صدا فقیر کی آئے گی از ازل گفتم. صدا فقیر کی آئے گی از ازل. اے نہیں کرنا, میں نے کہا تعداد چاہیے. صدا فقیر کی جو صدا پڑھ رہا ہوں اس میں اپنی آواز ملاؤ تاکہ وہاں تک جا صحیح آواز بلند ہوئی تھی. صدا کب تک صدا فقیر کی آئے گی از ازل گفتم. اے مولوی تیری جب تک دکان باقی
فقیر کی آئے گی آزاد الگفتگو مولوی تیری جب تک دکان نہ ایسے صدا نے مولوی کی دکان تے تالا لوکنا صدا فقیر کی آئے گی آزاد الگفتگو اے مولوی تیری جب تک دکان باقی ایک منظر دکھا رہا ہوں وہ منظر دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں وہاں تک نہیں جا سکتی انہا کھاندہ استعمال کرو جڑا بیخ لے انہوں اس منظر دی قسم ہے بولے جڑا نہ بیخ سکے وہ جدوں بیخ لے سال بیخے من اگلے سال نہ آتے رہے اے مولوی تیری جب تک دکان باقی ہے فقط حسین نہیں خاندان باقی ہے اور حسین جیت گئے ہیں دلیل خود دیکھو حسین جیت گئے ہیں دلیل دے رہا ہوں میں حسین جیت گئے ہیں شہادت اور شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد کے حالات فتح اور شکست کو طے نہیں کرتے حسین جیت گئے ہیں دلیل خود دیکھو ہے سر سنا پہ مگر اس کی شان باقی ہے شان پہ کمپرومائز نہیں ہے دلیل خود دیکھتے سر سے نہ مگر اس کی شان باقی ہے سر سے ایک شیر میرا آہستہ پڑھنے کے دیکھتے پڑھ لا سر سے نہ پہ مگر اس کی شان باقی ہے سر سے نہ پہ مگر اس کی شان باقی ہے کہا یہ خطبہ بنت علی نے قرآن سے جو میں تعویز مڑھا کے نا تعویز کرا کے مڑھاواں تھا نکال اس بات کہا یہ بھائی جان کو بیٹھنے کی جگہ دے کہا یہ خطبہ بنت علی نے قرآن سے میں نے دیکھا جے دیکھنے بھی کوئی 25 نمبر نہیں کہا یہ خطبہ بنت علی نے قرآن سے تمہارے سر پہ میرا سائبان باقی ہے تمہارے سر پہ میرا سائبان باقی ہے میرا دل کرتا ہے کو باہر جاوے نا مجلس کو باہر جا کے سڑکاں دے گلیاں دے رولا پا دے اے شیر میرا رولا پا کے اچھی اچھی پڑے تمہارا پیچھا یہ تیرا رجب نہ چھوڑے گی تمہارا پیچھا یہ تیرا رجب نہ چھوڑے گی تمہارا پیچھا یہ تیرا رجب نہ چھوڑے گی ابھی زمین پہ خدا کا مکان باقی ہے تیرا رجب نہ چھوڑے ابھی زمین پہ خدا کا مکان باقی ہے ابھی زمین پہ خدا کا مکان باقی ہے شعر ہے پڑھ رہا ہوں مجھے بڑا لاڈ اس شعر کے ساتھ ابھی زمین پہ خدا کا مکان باقی ہے ابھی تو لطف بڑھے گا خدا سے باتوں کا ابھی تو لطف بڑھے گا خدا سے باتوں کا کیوں ابھی حسین کا ایک بے زبان باقی ہے بھائی کیا بات ہے جو داد نہیں دے سکتا مسکرائی دے رہے ہیں ابھی تو لطف بڑھے گا خدا سے بات ہوگا ابھی حسین کا ایک بے زبان میں حوالہ نے کتاب کا نہیں دوں گا مصنف کا مؤلف کا تاریخ دان کا مورخ کا کسی کا نام نہیں بتاؤں گا تو انہوں آپ ہی لگے گا ساڑھا پتر 1000% گل ٹھیک پہ کرتا ہے ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے ابھی تمہاتوں میں شیخ کا نشان باقی ہے فقط حسین نہیں خاندان باقی ہے اے مولوی تیری جب تک دکان باقی ہے اے سر سے نہ پہ مگر اس کی شان باقی ہے تمہارے سر پہ میرا سائبان باقی ہے ابھی زمین پہ خدا کا مکان باقی ہے فضائل پڑھ رہا ہوں رکی نہیں ابھی سانسیں جناب اکبر کی رکی 1400 سال کے باوجود رکی نہیں ابھی سانسیں جناب اکبر کی دلیل یہ ہے کہ اب تک اذان باقی ہے
سانسیں جناب اکبر، دلیل یہ ہے کہ اب تک اذان باقی ہے، دو تین شعر اور پڑھ لوں۔ دلیل یہ ہے کہ اب تک اذان باقی ہے۔ بندوں کو میں بائی نیم تو کافی ساروں کو نہیں جانتا، بائی فیس کافی ساروں کو جانتا ہوں، اور جن کو بائی نیم بھی جانتا ہوں ان کو میں گھروں سے تو نہیں جانتا، نہیں مجھے نہیں پتا اس بندے کا بایو ڈیٹا کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن مجھے شعر بتائے گا کون کون بندہ کس کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اب تک اذان باقی ہے، علم کے پنجے نے اس کو سنبھال رکھا ہے، تبھی تو آج تلک آسمان باقی ہے۔ جس کے گھر علم ہے سنبھال رکھا ہے، تبھی تو آج تلک آسمان باقی ہے۔ جو محرم کے دن گزرتے جاتے نا، ذاکر کی انرجی کم ہوتی جاتی ہے، اس کی آواز تھکتی جاتی ہے، تیسری چوتھی محرم ذاکر بس ہو جاتا ہے، اگو پھر تہاڈی داد تے مولا دا کرم انہوں پڑھاؤں گا۔ میں اپنی انرجی تو نہیں، تہاڈی داد تہاڈی دعا تے مالک دی شفقت مالک دے کرم انہوں ایک شعر پڑھدا اتنی کو دعا کرے جب میں اگلے پورے سفر کو انوبھو کرتا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے، ابھی تو ماتم شہ کا نشان باقی ہے۔ کسی بندے کو میری اس بات سے اعتراض ہو تو میں پڑھ کے پھر واپس آؤں گا، آج واپس آؤں گا، گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کر لینا، میرے نماز کر لینا، اس سے زیادہ میں کسی کی تسلی کروا نہیں سکتا۔ میں کہوں کہ میرے نبی جب ساری رات بیٹھا رہے، ابھی ہمارے عقیدے میں جان باقی ہے، ابھی تو ماتم شہ کا نشان باقی ہے، ابھی حسین کا ایک بے زبان باقی ہے، فقط حسین نہیں خاندان باقی ہے۔ اے مولوی تیری جب تک دکان باقی ہے، تمہارے سر پہ میرا سائبان باقی ہے، سر سے نہ پہ مگر اس کی شان باقی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اب تک اذان باقی ہے، تبھی تو آج تلک آسمان باقی ہے، ابھی زمین پہ خدا کا مکان باقی ہے، ابھی زمین پہ خدا کا مکان باقی ہے۔ اور حسین مولا نے لڑنے دیا نہ غازی کو، حسین مولا نے لڑنے دیا نہ غازی کو، حسین مولا نے میری زندگی ہے شعر میں، حسین مولا نے لڑنے دیا نہ غازی کو، یہی وجہ ہے کہ اب تک جہان باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو شعر کی گہرائی تک چلے گئے وہ بولو حیدری۔ حسین لڑنے دیا نہ غازی، یہی وجہ ہے کہ اب تک جہان باقی ہے۔ حسین آپ تبھی نفس مطمئنہ ہیں، حسین نفس مطمئنہ ہیں، دلیل کیا ہے میں دے رہا ہوں۔ حسین آپ تبھی نفس مطمئنہ ہیں، پسر کی لاش پہ بھی اطمینان باقی ہے۔ اللہ، حسین آپ تبھی نفس مطمئنہ ہیں۔ ہر سال 3 محرم کے لیے میں نے ایک مخصوص موضوع چنا ہوا ہوتا ہے، میں کافی سال سے پڑھ رہا ہوں، اور وہ صرف 3 محرم کو ہی پڑھتا ہے۔ آج نہیں پڑھا گیا تو پھر وہ اگلے سال تک بات چلتی ہے۔ ایک دعا مانگتا ہوں، یہاں سے لے کے میں جناب سے لے کے جو آخری بندے وہ سامنے جو دکان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہے تو تسی ساڈی مجلس دا حصہ ہی ہو جی، میری دعا تے آمین آکھیا جی، جی میں تھوڑا دل کرے ونج آکھیا جی، دعا کرو پورے لاہور کا غیرت مند ماتمی عزادار سادات و غیر سادات کا اجتماع پردیس میں کوئی شریف اجڑ نہ جائے۔ نام تو آمین نہیں آکھیا، تو آمین نہیں آکھیا۔ میں ایک دعا اور کرتا ہوں، سارے شریکوں میں جو تھوڑی آمین دی آواز میرے کرنا تھی آوے۔ ایک دعا میں نے کہا میں نے مانگی ہے، دعا کرو پردیس میں کوئی شریف اجڑ نہ جائے، اور اگر کوئی مجبوری بن جائے اجڑ ہی جائے تو پھر دعا کرو اسے اجڑے وقت میں کوئی واقف نہ مل جائے۔ شاباش شاباش، کافی سارے دوست میرے شریک ہو گئے اس آمین میں۔ تیری ہائے ہے نا سید بھائی جان، انہوں نے یہ آمین کہا ہے۔
ختم ہو جاتا ہے شریف غیرت مند جب اسے اجڑے وقت میں کوئی آباد وقت کا واقف مل جائے. منہ چھپاتا ہے اس نے میری شاہی دیکھی ہوئی ہے, اس بندے نے میرے وسطہ دیکھیا ہے. بڑا مشکل سفر کیا ہے کربلا سے شام تک علی کی بیٹیوں نے. آج یہ آپ واقعی تھکے ہوئے ہیں, شاید ڈھیر ساری مجالس سن کے آئے ہیں. مجھے عادت نہیں ہے آپ کو ساتھ لے کے جانے کی, مجھے عادت یہ ہے آپ میرے سے ایک قدم آگے چلے. میں نے کہا بڑا مشکل سفر کیا ہے علی کی بہوؤں اور بیٹیوں نے کربلا سے لے کے شام تک. کتنا مشکل کیا ہے, کوئی کائنات کا ذاکر نہیں پڑھ سکا آج تک, قیامت تک نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں, اس سے آپ خود فیصلہ کرنا. اللہ کرے تو شیعہ نہ ہوئے جنہیں کرنا تک یہ درد توڑ جائے کہ وہ ہائے بھی پتی صاحب نہ کر سکے. اتنا مشکل سفر تھا کہ 12 محرم کو علی کی بیٹی کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا ہے, 17 محرم تک وہیں کھڑا رہا ہے. شاباش. میں صدقے 5 دن ایک بازار میں کبھی کچھ قدم آگے لے جاتے تھے, کبھی کچھ قدم واپس لے آتے تھے. آگے رش بڑھ جاتا تھا, پیچھے لے آتے تھے, پیچھے سے دھکے لگتے تھے, آگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. بازار کوفہ میں انہی 5 دنوں میں سے کسی ایک دن کی 2 منٹ کی ایک بات کر کے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. بازار میں ڈھیر سارا رش تھا. علی کی شرم و حیا کی پروردگار بیٹی محمل پہ تشریف فرما تھی. اب یہ میری ذاکری کی مجبوری ہے کہ میں اسے محمل کہہ رہا ہوں, ورنہ اگر وہ محمل ہوتا نا ہم اس وقت یہاں اتنی گرمی میں بیٹھ کے رو نہیں رہے ہوتے. جو وہ تھا وہ میں پڑھ نہیں سکتا, تے پتا توڑے نکیاں بالا نوی وہ کیا تھا. محمل پہ عالیہ تشریف فرما. 1 منٹ کی تمہید کے بعد میں بات شروع کر رہا ہوں مصاحب کی. محمل پہ بیٹھے بیٹھے بازار کے رش میں حقیر شاہ جی عالیہ کو محسوس ہوا کہ میرے بیٹے سجاد کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے. میں آکھیا سرخ آنسو پڑے نے میں کئی بندیاں ہائے دی زحمت بھی نہیں کی تھی. میرے بیٹے سجاد کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے. تیار ہو جی, پہلا لفظ بھیجا توڑی عقیدت دی نظر پہلا لفظ مصاحب دا کرتا پہ کتھے تک ہائے آوے تے دال دے ان سچے کھپے والے نوں پتہ لگے شیعہ دا کوئی بڑا نقصان ہو گیا. اس وجہ سے ان سے برداشت نہیں ہو رہا. بی بی نے محمل پہ بیٹھے بیٹھے مولا سجاد سے فرمایا, بیٹا سجاد ہم کربلا سے لے کے کوفہ آ گئے ہیں. اس پورے سفر میں میرا بیٹا میری آنکھیں نہیں ہیں تیری آنکھوں پہ. میں تیرے آنسوؤں کی تعداد بھی جانتی ہوں, میں ان کی رفتار سے بھی واقف ہوں, ان کی تعداد سے بھی واقف ہوں. میرا بیٹا یہاں کہ تیری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار تیز کیوں ہو گئی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے آنسو تیزی سے بہنے لگے؟ پہلی مرتبہ پورے سفر میں تیرے غریب امام نے خاک شفا سے اٹی ہوئی زلفیں ہٹائی, محمل پہ بیٹھی بے ردا ماں کی طرف دیکھا, رو کے فرماتے ہیں اماں خود فیصلہ کرے میں کیسے نہ رہوں. وہ دیکھے جس دیوار کے ساتھ میرے بابا کا سار والا نیزہ کھڑا کیا ہے وہ کسی اور کا نہیں, چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے. جس کا سینہ تھک گیا 3 دن ماتم کر کے وہ بے شک نہ کرے, جو ہائے نہیں کر سک رہا وہ نہ کرے. میں نے تجھے آپ سے بات شروع کی, ایک لفظ ہولی کر کے سن. اماں وہ کسی اور کا نہیں, چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے. اور اماں مجھے اس سے زیادہ جو بات رلا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو چھت پہ 7 سال کا بچہ کھڑا ہے نا یہ ہے چچا حبیب کا بیٹا قاسم. رو اس لیے رہا ہوں, اسے کیسے بتاؤں تیرا بابا شہید ہو گئے. شاباش شاباش. یہ جڑی ہائے ہے نا یہ میری زندگی ہے. رو اس لیے رہا ہوں, اسے کیسے بتاؤں کہ تیرا بابا شہید ہو گیا ہے. پریشان اس لیے ہوں مجھ سے بتایا نہیں جائے گا کہ اس کا بابا نہیں رہا. معامل پہ بیٹھے بیٹھے سیدہ نے کہا بیٹا سجاد اگر یہ مسئلہ ہے نا میرا بیٹا تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ ذمہ اپنی ماں کو دے. تجھے پتا ہے نا جب تو خون روتا ہے مجھے تیری زندگی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. مجھے
اس پورے قافلے میں کوئی ایسا ہے کہ جو کچھ ہونے پہ تیرا جنازہ بھی اٹھا سکے؟ شاباش شاباش، یہ دلیل ہے کہ یہ ماؤں کی گودیوں سے ذکر مصائب کا سننے والے بیٹھے ہوئے سارے۔ سجاد ابھی تو نے بڑے جنازے اٹھانے، تیرا جنازہ نہیں بھی اٹھا سکتا کوئی۔ میری ذمہ داری، میرا ذمہ لگا، یہ کام اب تیری ماں کرے گی۔ اماں حکم فرمائے، کیا کروں؟ بی بی نے فرمایا میرا بیٹا تیرے ہاتھ میں ہے میری ناکا کی مہار۔ ہائے ہائے، کل محسوس کرو نہ دی کلے بستر تے بہ کے گریا کرن واسطے بہت ہے، نہ محسوس کرو تے گل نہیں کوئی نہیں۔ بیٹا آپ کے ہاتھ میں میری ناکا کی مہار ہے۔ اماں جی ہے، کیا کروں؟ بی بی فرماتی میری اونٹ کو کھینچتے کھینچتے میرا بیٹا ذرا بھائی حبیب کے گھر کے ساتھ کر۔ کس کے ساتھ کر؟ نہیں میں نے بول کے دسو، کس کے گھر کے ساتھ؟ بھائی حبیب۔ یہ وہی بی بی نہیں کل تک جس کے دربان کا نام عباس تھا۔ اور صدقے میں قربان، ذرا میرا اونٹ بھائی حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگا، میں اپنے بھائی کے بیٹے سے بات کرتی ہوں۔ اب جو بندے سر جھکا کے بیٹھے ہو، میرے پاس میں یہاں پہ 2 4 5 جملوں میں لفظ نہیں بن سکا جی کوئی، یہ میری نالائکی سمجھ لو، اشارہ ہے، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئی مجلس میری مکمل ہو جائے گی۔ یہ حبیب کے گھر کی چھت ہے، یہ حبیب کے گھر کی چھت ہے، یہ بازار ہے جس میں حبیب کا بیٹا قاسم اپنے بازار میں گری کھل کے قریب جو بازار ہے اس میں اٹھنے والے شور کی وجہ سے چھت پہ آ گیا۔ بازار کا ہجوم دیکھ رہے، عالیہ نے مولا سجاد سے کہا میرا اونٹ ذرا بھائی حبیب کے گھر کی دیوار کے قریب کر۔ حبیب کا بیٹا چھت کے کونے میں کھڑا ہو کے بازار کا یہ ماحول دیکھ رہے۔ مولا سجاد نے، اللہ کرے میں نے گل کھولنی نہ پوے ورنہ مجھے بڑی تکلیف ہوگی، مولا سجاد نے جیسے تیسے کر کے اوکھے تو بھانگ سوکھے اس مہار کو کھینچتے کھینچتے اونٹ حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ جیسے ہی وہ اونٹ ساتھ لگا ہے نا، حبیب کا بیٹا ڈر کے 4 قدم پیچھے۔ جن کی ہائے نکلی ہے وہ یقیناً پہنچ گئے، جن کی نہیں نکلی چلو توڑے دکیل ہانی کرتے تو ہم نار لانے۔ اس سے مقدس شے میرے پاس کوئی نہیں، توڑے روان اس نے غلط آکھا، میں نے لی دی معاف نہ کرے، جڑا ہے نہ کرے، پھر وہ بی بی کو خیرات منگے۔ میں نے کہا بچہ ڈر کے 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، اس غلاف کی عزت کی قسم ہے اس کا پیچھے ہٹنا بنتا تھا۔ اس نے کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مزدور کو اس رنگ میں دیکھا تھا۔ ہائے ہائے، جڑا ہون بھی ہائے نہیں کر سکیا نا، اگلی پوری گفتگوچ میری ادھے نل گل ہی نہیں، اس نے پہلی مرتبہ کسی بی بی کو اس رنگ میں دیکھا تھا۔ عالیہ کے سر پہ ڈھیر سارے پتھروں کے نیزوں کے زخم تھے جن سے تازہ خون بالوں کی سفیدی کو سرخی میں بدل رہا تھا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ شاباش شاباش، میں نے کل یہ پرسوں کہا تھا بندہ شرما کے نہ رویا کرے، جسے رونے میں شرماتی وہ گھر ہی رہا کرے۔ جیسے ہی بچہ پیچھے ہٹا 4 قدم، اس نے سر جھکا لیا۔ علی کی بیٹی نے اسی رنگ میں بیٹھے بیٹھے بی بی فرماتی میرا بیٹا کریمی دی انتہا مک گئی، خدا کی قسم ہے، او میرا بیٹا، میرا بچہ ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو، میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے، مجھے یاد ہی نہیں میں نے کتنی مجالس اس اگلے لفظ پہ ختم کر دیے، میں نے کو ماتمیہ پڑھنے نہیں دیتا، اللہ کرے تجھے برداشت کر لو، میرا بیٹا پیچھے نہ ہو، میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ بچہ جہاں تھا وہی کھڑا رہا، ننے ننے ہاتھ باندھ کے سر جھکائے ہوا تھا، اس نے سر نہیں اٹھایا، حبیب کا بیٹا تھا نا، اس نے سر نہیں اٹھایا، ہاتھ باندھ کے کہتا بی بی محسوس نہ کیجئے گا، آپ فرمانی ہیں آپ میری کچھ لگتی ہیں بی بی، لیکن میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے بی بی، جو ہمارے لگتے ہیں میں تو نے جانتا ہوں، میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ لفظ آیا لاہور والوں، چیخ نکل گئی بازار میں بی بی کی، رو کے فرماتی ہے صرف تو نے نہیں، مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، جب سے میرا غازی اترا ہے نیلے سے چادر اتر گئی، ہاتھ میں کریا شرابیوں کا، یا حسین کر کے ماتم کر، میں تجھے غربت آل محمد کی سنا رہا ہوں۔
سال پہ بات رہ جائے گی، اگلے سال پھر پتہ نہیں کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا. مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا جب سے میرے اکبر و عباس گئی ہے. اے علی دی تھی تیرے استقلال تو تیرے صبر تو تیری جرت تو کائنات تے پورے شیعہ وار دے آنا تو دا حق ادا نہیں ہوندہ. بی بی نے فرمایا اچھا چل میرا بیٹا تو مجھے ایک بات بتلا، تیرا بابا کدھر ہے؟ میری ذاکری مصائب اتنا دیکھا کرو، میں نظمایا نہ کرو مصائب اتنا، جس بندے میں نظمانا میں فضائل ازمائے. تیرا بابا کدھر ہے؟ بی بی میرا بابا کربلا گیا ہے. یہ جملے اس سے زیادہ زور سے کہہ نہیں سکوں گا. بابا کہاں ہے تیرا؟ تیرا بابا کربلا گیا. کربلا خیریت؟ بچہ معصومیت سے کہتا ہے وہاں ہمارے مرشد آئے ہوئے ہیں نا. آئے ہمیں قربان. میرے آستے دعا بھی کر دیا ابھی میں نے مولا ہمت دیتی رکھن میں پڑھ. کہاں گئے؟ کربلا. خیریت؟ وہاں ہمارے مرشد آئے ہوئے ہیں نا. ہائے ہائے کتنا درد ہے، وہاں ہمارے مرشد آئے ہوئے ہیں نا. بی بی فرماتی کربلا ہمیں مرشد آئے ہوئے؟ کربلا تو جنگل نہیں، بیابان نہیں، صحرا نہیں، وہاں مرشد آئے ہوئے. کہتا جی بی بی مرشد آئے ہیں اور انہوں نے خط لکھا ہے. میں آ گیا جی آج کے دن، بالکل آج کے دن پہ آ گیا. 3 محرم کو حسین کا خط ملا تھا جی حبیب کو، اس لیے میں نے اس دن کا ایک ربط جوڑا ہے آج کے دن کے ساتھ. وہاں ہمارے مرشدوں نے آ کے نا میرے بابا کو خط لکھا. اچھا تو نے خط پڑھا ہے؟ کہتا نہیں بی بی 3 محرم کو خط آیا تھا. میرا بابا ضعیف 80 سال کا ضعیف ہے. میرا بابا بازار میں، میرا بابا اور میرا چچا مسلم ابن اوسجا یہ دونوں کوفہ سے تھے، ان کو ایک ہی دن خط ملا تھا. میرا بابا اور میرا چچا بازار میں خریداری گھر کا سامان خرید رہے تھے. یا قاصد نے خط دیا ہے، قاصد رکا نہیں، خط پکڑا کے قاصد چلا گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے یہ خط بازار میں نہیں پڑھنا. میں نے اتنا سنا ہے قاصد نے خط دیا بازار میں، دے کے قاصد واپس چلا گیا اور کہہ کے گیا ہے تاکید کر کے گیا بازار میں نہیں پڑھنا. میرا بابا میرے چچا مسلم ابن اوسجا کو سلام کر کے دوڑتا ہوا گھر میں آیا. بی بی میں نے پہلی مرتبہ اپنے بزرگ بابا کو، اپنے ضعیف بابا کو، اپنے بزرگ بابا کو اپنے گھر میں دوڑ کے داخل ہوتے دیکھا. جیسے ہی میرا بابا داخل ہوا میری اماں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. میرا بابا میری ماں کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا. جا کے کمرہ بند کر کے میرا بابا خط پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. جو بندہ ماتم نہیں کر سکتا اللہ کرے میں اسے دیکھوں ہی نہ. اللہ کرے میں غربت پڑھوں اور وہ ماتم نہ کرے میں نہ دیکھوں. میرا بابا خط پڑھتا تھا، میں دروازے کے باہر کھڑا ہو کے سنتا تھا. خط پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. بی بی میں نے زیادہ نہیں سنا. میرا بابا ایک ہی لفظ بار بار پڑھ کے روتا تھا، رو رو کے کہتا تھا مولا اکیلے نہیں زینب ساتھ آئی ہے، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی ہے، اب میں نہیں رکوں گا. شاباش. کیڑی اور قوم ہے جیڑی اپنے آدھے جنازے تے ملک صاحب سرنگ جوین کرتی. یہ وہ 10:15 ہو گئے میری گھڑی میں. یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنوں کے جنازے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی مولا دی قسمت چڑے ہوئے لوگ. رو رو کے میرا بابا کہہ رہا تھا حسین اکیلا نہیں آیا، علی کی بیٹی ساتھ آئی. سالوں ایک لفظ میں پورا کرے. بی بی کو محسوس ہوا بچے کا دل دماغ، بچے کی سوچ باپ کی طرف جا رہی ہے. ابھی اگر میں اسے اس کے بابا کو بتاؤں گی نا بچے کو کچھ ہو جائے گا. بی بی نے کہا اچھا تیرا بابا تو چلا گیا کربلا، گل کھولنی نہیں ہے، گلاں تھوڑیاں ساریاں سنیاں ہوئی نے تو یاد کرنی. تیرا بابا چلا گیا کربلا، تو یہ بتا تیری اماں کدھر ہے؟ بچہ کہتا بی بی میری اماں صحن میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن کے وارث کی بیٹی بازار میں ہے. اماں کدھر ہے؟
اٹھی ہائی کرے رہے اماں صحن میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے. بی بی کہتی تو نے یہ بازار کا ماحول دیکھ لیا میرا بیٹا؟ جی بی بی. 2 لفظوں میں جا کے اپنی ماں کو نہ بازار کا ماحول بتا. جا کے کہا ایک لٹا ہوا قیدی قافلہ آیا ہے, اس قافلے کی سالار بی بی کہہ رہی ہے اگر محسوس نہ کر تو 2 لمحے کے لیے چھت پہ آ, میں تجھ سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ 1 منٹ بعد میں ممبر چھٹ دینا جی, پورے 1 منٹ کے بعد. حسرت کا وزن کرنا جی, لفظات نہیں رونا, تو حسرت کا وزن کر کے رونا. میں نے کہا یہ حبیب کے گھر کی چھت ہے سمجھانے کے لیے. یہاں پہ حبیب کا بیٹا اور سیدہ کی اس کون, یہاں سے قافلہ آ رہے ہیں, یہاں پہ سیدہ کی اور حبیب کے بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے. جا ماں کو کہہ اس بی بی قافلہ سالار بی بی کہہ رہی 2 لمحوں کے لیے چھت پہ آ, میں اس سے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں. جلدی آنا میرا بیٹا, یہ سارا حال قافلے کا مختصر کر کے بتا. بی بی تعمیل ہوگی. حبیب کا بیٹا نیچے چلا گیا. ابھی حبیب کا بیٹا اوپر نہیں آیا تھا کہ شمر حرامزادے نے کہا قافلے کو چلاؤ. مجھے آگے پڑھنا چاہیے, مندرسو اصولی طور پہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے. ابھی حبیب کا بیٹا واپس نہیں آیا تھا کہ شمر نے کہا قافلے کو چلاؤ. قافلہ چل پڑا. حبیب کا بیٹا نہیں آیا. جہاں سے وہ نیچے گیا تھا نا چھت سے, یہاں سے وہ نیچے چلا گیا. علی کی بیٹی کا اونٹ چلنا شروع ہوا. علی کی بیٹی کا اونٹ چل پڑا. نظریں حبیب کے چھت کو دیکھتی رہی, آنکھیں علی کی بیٹی کی حبیب کے گھر کی چھت کو دیکھتی رہی. قافلہ چلتا 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 اس کونے پہ آیا. یا حبیب کے بیٹے قاسم کے دونوں ہاتھ سیدہ کو نظر آئے. اس لفظ پہ اگر کوئی ماتم کرتا کرتا مر بھی جائے, میں مجلس کے بعد اس کے گھر والوں کو مبارک دوں گا. توڑا پتر, توڑا بھرا, توڑے گھر دا جوان لفظ سن کے مر گئے. بادشاہ حسین دے قدمہ جو ٹر گئے, خوشی مناؤ تو مبارک ہوئے. اس درد دے توڑا پتر علی دی قبول کر لے. یہاں قافلہ پہنچا. یا حبیب کا بیٹا اوپر آیا, اکیلا بیٹا آیا. بی بی نے کہا تو نے ماں کو میرا پیغام نہیں دیا. بچہ کہتا بی بی میں نے پیغام دیا ہے. میری ماں کہتی ہے اس بی بی کو